قیامت کی نشانیاں۔ اسلام میں قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے وقت کافی مقام اہم ہے۔ قرآن اور حدیثوں میں مختلف نشانیاں ذکر ہوئی ہیں جو قیامت کے قریب آنے کی اشارہ دے رہی ہیں۔ یہ موضوع ایمان کی روشنی میں ہمیں بہت سی سبقیں دیتا ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر اور اچھی بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں قیامت کی نشانیوں پر وسیع مواد موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس بارے میں زیادہ تر باتیں آئی ہیں، جیسے کہ قیامت کی قریب نشانیوں کی وضاحت، زمین کی تباہی اور اعمال کی بنا پر آنے والا عذاب، قرآن کی تکمیل کا بیان۔ اسلام میں قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں اشراط الساعہ یا ہار بجنے والے وقت کی نشانیاں کہلاتی ہیں، جو قرآن میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں آئی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں ایمان کی فہم میں بڑھاوا پیدا کرتی ہیں اور یہ یاد دلاتی ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ چلو چند قریبی قیامت کی نشانیوں پر بات کریں۔ عیسیٰ بن مریم۔ نمبر 1، عیسیٰ بن مریم کی واپسی۔ ایک بڑی نشانی ہے عیسیٰ بن مریم کی واپسی، جو اسلامی عقیدے میں عیسیٰ بن مریم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ زمین پر نیک حکمران کے طور پر نزول کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، دجال کو ماریں گے اور زمین پر امن و عدل قائم کریں گے۔ نمبر 2، دجال کی آمد۔ دجال کی آمد ایک اہم نشانی ہے۔ وہ ایک جعلی مسیح ہوگا جو خدائی دعویٰ کرے گا اور اپنے معجزات سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اس کی آمد کے ساتھ بڑے آزمائشات آئیں گے۔ نمبر 3، امام مہدی کی ظہور۔ امام مہدی کے اظہار کا یقین یہاں بھی ایک اہم نشانی ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک ہدایت یافتہ رہنما ہوں گے جو قیامت کے دنوں میں انصاف اور صداقت قائم کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور 4، سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ حقیقی نشانی ہے جس کے مطابق سورج مغرب سے نکلے گا بجائے اپنے معمولی رخ کی۔ یہ واقعہ ایسے وقت کی نشانی ہے جب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 5، تباہی اور فساد۔ قیامت سے پہلے وسیع تباہی، جنگوں اور طبعی آفات کا پھیلاؤ ہوگا۔ یہ نشانیاں ہیں کہ دنیا اپنے خاتمے کی طرف ہے۔ نمبر 6، اخلاقی اوپری چڑچڑاہٹ اور بربادی۔ اخلاقی اصولوں میں کمی اور وسیع فساد پر رہنمائی ہوگی۔ لوگ حرام کاموں میں بے شرمی اور بے حیائی کریں گے۔ نمبر 7، دولت اور مال کی افراط و انفاق۔ مال اور دولت کی بے معنی کی زیادتی کے باوجود یہ صرف چند افراد کے ہاتھوں میں آئے گی جو معاشرتی ناانصافی اور استحکام کے سبب بنے گی۔ نمبر 8، جعلی نبیوں اور گمراہ کن عقائد۔ بہت سے جعلی نبی اور گمراہ کن عقائد آئیں گے جو لوگوں کو حق کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ یہ تمام نشانیاں مومنوں کو یاد دلاتی ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، نیک عمل کریں اور اللہ سے مغفرت کی طلب میں رہیں۔ ہمیں ان واقعات کی بالکل تاریخ نہیں معلوم، لیکن ان کے واقع ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کا اختتام قریب ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات کا پیروی کر کے اپنے اعمال پر نگاہ رکھیں اور مذکوری اور معافی کی تلاش میں مصروف رہنا چاہیے۔ زمین کی تباہی اور آنے والی برائیوں کا باعث ہونا۔ اسلام میں زمین کی تباہی اور آنے والی برائیوں کا باعث ہونا ایک اہم موضوع ہے جس پر قرآن مجید اور حدیث شریف میں واضح طور پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے اعمال کی بنا پر کس طرح زمین اور انسانیت پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس موضوع پر چند باتیں کریں۔ نمبر 1، زمین کی تباہی۔ آخر الزماں میں زمین کی تباہی کی بات کی گئی ہے جو کہ بھیانک اور انتہائی ہوگی۔ زلزلے، طوفان، برف باری، آتش فشاں اور دوسرے قدرتی آفات یہاں پر زمین کی طبیعت کے مقدر ہیں کہ وقت کے ساتھ ان تباہیوں کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2، انسانیت کی برائیوں کا اثر۔ انسانیت کی برائیوں نے بھی زمین کو نقصان پہنچایا ہے۔ انسانوں کی بدخواہشات، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، زیادہ برابری کی کمی، زرخیزی کی لالچ اور ماحولیات کی تباہ کاری نے زمین کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اعمال کی بنا پر عذاب۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انسانوں کے برے اعمال کی بنا پر زمین کو بھی عذاب آ سکتا ہے۔ جب انسان بے حد ظلم و برائی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا اثر زمین پر بھی پڑتا ہے۔ نمبر 4، بارشوں اور آبادی کا اثر۔ انسانیت کی زیادہ آبادی، صنعتی پیشہ وری اور غیر موزوں زرخیزی کے باعث اثر پڑتا، موسمی تبدیلیوں پر بھی برا اثر پڑا ہے۔ بارشوں کی بے قابو ہونے کی وجہ سے سیلاب، سوان اور پانی کی کمی کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 5، عادلانہ استعمال نہ کرنے کا نتیجہ۔ زمین کی زراعتوں کا غیر موزوں استعمال، جنگلات کا کاٹنا، پیچیدگی اور چھوٹی سروے کرنے والی کمپنیوں کی فعالیتوں کی وجہ سے زمین پر بہترین اصولوں کے خلاف غیر عادلانہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں زمین کی حفاظت کرنی ہے، انسانیت کی برائیوں سے بچنا ہے اور نیک عمل کر کے اور بے حد حق کے ساتھ رہ کر زمین کی تباہی کو روکنا ہے۔
अगर हम नेक अमल करेंगे और इंसानियत के हुकूक को महफूज रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़मीन की तबाही को रोका जा सकता है और हम एक बेहतर और खुशहाल मुआशरत बना सकते हैं। कुरान की तकमील एक अहम मौका है जिसे मुसलमान ईद की तरह मनाते हैं। ये वक्त हर मुसलमान के लिए खुशियों और फ़ख्र का वक्त होता है जब इसने कुरान मजीद को पूरी तरह से पढ़ लिया होता है। चलो कुरान की तकमील की बयानिया को आपके लिए तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारी रहनुमाई की, और अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत याफ्ता ना होते। हमद उस अल्लाह के लिए है जिसने हम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी, और ये अल्लाह की किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सारों के लिए हिदायत है जो गैब पर ईमान रखते हैं और हक को कायम रखते हैं, नमाज और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। ईमानदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा जिसे वो हिदायत और दीन हक के लेकर आया है जो तमाम अदियान पर गालिब है, और अल्लाह गवाह काफ़ी है। मैं ये मुसरत के साथ आपको मुतला करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान मजीद को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ये किताब अल्लाह है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, और ये हमें रहनुमाई देती है। कुरान की तकमील मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है जो मैं अल्लाह की बरकत से हासिल कर पाया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें इसकी समझ और अमल करने की तौफीक दे और हम इसकी राह पर चलते रहें। कुरान की तिलावत हमारी ज़िंदगी का रोशन मीनार है जो हमें दुनिया और आखिरत की सच्ची राह दिखाता है। मैं अपने गुनाहों के लिए माफ़ी चाहता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह मेहरबान हिदायत देता रहता है। अल्लाह की रहमत हम सब पर हमेशा बरकतें बनाए रखे और हमें कुरान की तिलावत का अमल करने की तौफीक दे। इस वीडियो में हमने इस्लामी तालीमात, कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत की निशानियों पर बातचीत की है। ये वीडियो आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में अहम मालूमात फराहम करेगी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद फराहम करेगी। इस वीडियो को देखकर आप क़यामत की निशानियों पर बेहतर फ़हम हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों को बेहतर तरीके से लेने की तरगीब बनाएंगे। शुक्रिया।